اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کس سے ملاقات کرنے گیا۔ یہ انتہائی مزیدار کہانی ہے اور یہ کہانی بیان کس نے کی، کس کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کی وجہ کیا بنی۔ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیمانڈ تھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے کہ عمران خان کے خلاف اس کو بھی نااہل کیا جائے، عمران خان کو بھی پابند سلاسل کیا جائے، باقی تمام جو پی ڈی ایم ان کے چند ہینڈلر، چند سہولت کار، چند سازشی، وہ سارے اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آج سینیٹر اعظم سواتی انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ضمانت کے اوپر۔ سینیٹر ہیں، پاکستان کی سینٹ کے ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور ان کو جو ضمانت دی ہے جج صاحب نے، اس میں جو آرڈر لکھا اس میں بڑا واضح لکھا کہ کیا کسی فوج کے افسر یا کسی جوان سے رابطہ ہوا یا کسی نے بغاوت کی، اور ان کا جرم کیا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو مبینہ جرم کہا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی اظہار رائے کی تھی کہ آرمی چیف کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی، اور عمران خان نے آج اعظم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ٹویٹ کرنے پہ یہ سلوک کیا گیا سینیٹر کے ساتھ، سوشل میڈیا کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، نامعلوم افراد آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں اور پھر اگلے دن چھوڑ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا گیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، جنسی تشدد کیا گیا، ان کے نازک اعضاء کو الیکٹرک کرنٹ دیا گیا۔ ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں ذکر ہوا نوجوان صحافی جمیل فاروقی کا۔ ان کا قصور بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ڈاکٹر شہباز گل کے کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے انہیں بھی پکڑا گیا، برہنہ کیا گیا، تشدد کیا گیا جمیل فاروقی کے اوپر، صحافی پہ بھی۔ اور آج جب پریس کانفرنس کی اعظم سواتی نے تو انہوں نے وہ معاملات بتائے، وہ حالات بتائے کہ کس طرح سے ان کے گھر میں رات کے آدھی رات کو مڈ نائٹ ریڈ جس کو کہا جاتا ہے، لوگ آئے، دیواریں پھلانگ کے آئے، اور عمران خان نے کہا کہ بغیر وارنٹ کے وہ لوگ داخل ہوئے تھے، اور ایف آئی اے کے لوگوں نے ان کی پوتیوں کے سامنے ان پہ تشدد کیا اور اس کے بعد انہیں لے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا۔ اور اس حوالے سے اعظم سواتی صاحب نے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے اپیل کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا دفاع کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک وکیل بھی ہوں، 74 سال میری عمر ہے، ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اور اگر وکلا اور پارلیمان اور سینٹ نے اس حوالے سے کچھ نہ کیا، جج صاحبان نے کچھ نہ کیا، تو اس دن سے ڈریں کہ خدا نہ خواستہ کسی جج کے ساتھ یہ ہو، کسی جج کو ننگا کر کے اسے تشدد کیا جائے، دیگر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ خود جاؤں گا، میں دنیا کی تمام فورمز پہ یہ آواز اٹھاؤں گا تاکہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوث ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بھی نامعلوم افراد کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے ناظرین اگر ہم ملک کی تاریخ دیکھیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ایک آپریشن مڈ نائٹ جیکال ہوا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے باقاعدہ نام بتائے تھے، اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کا نام بھی آیا تھا، پھر بریگیڈیئر امتیاز کا جو آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے تھے ان کا نام بھی آیا تھا، پھر میجر عامر کا نام بھی آیا تھا، اور ان کے بعد میں باقاعدہ طور پہ کورٹ مارشل بھی ہوا تھا، اور میجر عامر نے کسٹڈی میں بتایا تھا کہ جو جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جنرل اسلم بیگ کو انوالو کرنے کی بھی کوشش کی، اور جو اخبارات میں اس حوالے سے جو پروسیڈنگ چھپیں اس میں کوٹ ان کوٹ چھپا کہ نواز شریف کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کمزور شخص ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی انڈیپینڈنٹ شخصیت تھی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نہ صرف یہ نام آؤٹ کیے تھے بلکہ بعد میں ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوئی تھیں، ان کے کورٹ مارشل بھی ہوئے تھے، اور نام لینا ضروری ہے۔ اور خان صاحب نے عمران خان صاحب نے پچھلی ایک پریس کانفرنس میں کہا مجھے پتہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے اسلام آباد میں، وہ کون شخص ہے؟ خان صاحب کی بھی یہ ذمہ داری ہے، عمران خان صاحب کی بھی، کہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اپنا بیان کہ کون وہ اشخاص ہیں جن کے اوپر ان کو شک ہے کہ وہ یہ کام کریں، یہ نام آنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ سینیٹر اعظم سواتی نے بھی اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے ہر در کھٹکھٹائیں گے، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ایک خط لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اس حوالے سے، اور وہ انصاف چاہتے ہیں کہ اس کام میں جو لوگ بھی ملوث ہیں،
تشدد کے کام میں ملوث ہیں، لوگوں کو برہنہ کرنے میں، انہیں باقاعدہ طور پہ سامنے لایا جائے اور قرار واقعی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس حوالے سے ناظرین، ٹارچر کے خلاف پارلیمنٹ نے ایک بل بھی پاس کیا ہے، اور اس بل میں سزائیں ہیں پبلک آفیشلز کے لیے جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس پہ ابھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جس دن سگنیچر کریں گے، سائن کریں گے، یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ اور کیا ہم اس کو ایک واحد مثال بنا سکتے ہیں، پہلی مثال بنا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، جو 75 سال سے غلاموں والا سلوک ہوتا ہے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، جو سلوک امریکی افواج نے ابو غریب میں کیا، گوانتانامو بے میں کیا، جو برطانوی سامراج یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں آزادی سے پہلے کرتا تھا، وہ پچھلے 75 سال سے کسٹوڈیل ٹارچر پاکستان میں چل رہا ہے۔ قانون پاس ہو گیا ہے، تو کیا اعظم سواتی کے کیس میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے باقاعدہ طور پہ سزا دی جائے گی؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے قائدین پہ بھی آتی ہے کہ وہ نام بتائیں۔ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں، انہوں نے تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا باقاعدہ نام لے کے مختلف متعدد جلسوں میں ان پہ الزامات لگائے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل فیض حمید، ان کے نام لے کے الزامات لگائے تھے، اور اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ پریس کانفرنسز بھی آئی تھیں مریم نواز کی آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے، اس پہ میں پھر کسی دن بات کروں گا۔ لیکن نام لینا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایکس وائی زی اور نیوٹرلز اور اس سے آگے چل کے باقاعدہ نام لینے چاہیے، کیونکہ جس طرح کے ناظرین معاملات چل رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ سے کوئی مسئلہ حل ہوگا، کسی اور چیز سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اب تقریباً 24 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں خود عمران خان کے اوپر، ان کی دیگر قیادت پہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے اسٹریٹجی بڑی واضح ہے اس حکومت کی اور اس کے ہینڈلرز کی کہ اس حکومت کو انہوں نے اگلے سال تک چلانا ہے۔ جو بیک گراؤنڈ نیگوسیشن جس کا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، وہ صرف ایک باقاعدہ طور پہ سموک سکرین ہے جس کو کہ کھڑا کیا گیا ہے کہ انگیج رکھو اور باقی ساری چیزیں۔ اب آگے چیزیں لے کے کیسے چلنی ہے، پریشر بلڈ اپ کیسے کرنا ہے، پروٹیسٹ کیسے کرنے، وہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے خود اسپیشلسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف اسپیشلسٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد نااہلی کے بعد جو اناؤنس کیا، جو فیصلہ آیا، لوگوں نے خود بھی ظاہر کیا کہ وہ اب تنگ آ چکے ہیں ان ساری ڈرامے بازیوں سے۔ فواد چودھری کہتے ہیں بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا دور چلا گیا۔ اور جو ناظرین ابھی تک کی اطلاعات ہیں، جو آج تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ وہ فیصلہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک ممبر نے ابھی تک دستخط نہیں کیا۔ اگر ایک ممبر نے دستخط نہیں کیے تو کل ایسے کیا واقعات تھے، کیا اتنی جلدی تھی کہ کل ہی یہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ایک ممبر موجود بھی نہیں ہے، بیمار ہے، دستخط بھی نہیں ہے، اور ابھی تک فیصلہ وہ باقاعدہ طور پہ ریلیز بھی نہیں کیا گیا۔ اب ناظرین سوال آتا ہے کہ عمران خان پہ توشہ خانہ کا یہ کیس بنایا کیوں گیا؟ اس میں ایک وجہ تو یقیناً یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور لنڈن پلان اور باقی ساری کارروائیاں اس حوالے سے جو ہوتی رہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اور بنیادی وجہ ہے جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین عمران خان نے تمام رسیدیں جمع کروائیں، اور میں آپ کو وہ رسیدیں آج دکھاتا ہوں، بینک چلان آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے پیسے جمع کروائے گئے، اور عمران خان کے پیسے اپنے جو ہیں ڈیکلریشن میں کم ہوئے یا زیادہ بڑھ گئے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ڈیکلریشن میں ان کی ایک چیز مجھے نظر آئی ہے، باقی ابھی میں ان کو ڈیٹیل ایگزامن کر رہا ہوں۔ تو عمران خان کے ساتھ ہی یہ کیوں مثال بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس کی آج اگر شہباز شریف صاحب کی آپ بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ سے جی رپورٹس اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ پچھلے 4 سال میں یہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے توشہ خانہ کی رپورٹس اچھی نہیں، وہاں سے بہت ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ غائب نہیں ہو جاتی ناظرین، جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یا تو جمع نہیں کرواتے، اور اگر جمع کروائیں بھی تو اس کے پیسے جمع نہیں کرواتے، اور اپنے پاس وہ چیزیں رکھ لیتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کے، اپنا حق سمجھ کے کہ جناب ہم سے کس نے پوچھنا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین ابو ذر سلمان نیازی نے باقاعدہ طور پہ انفارمیشن مانگی کہ 1947 سے لے کے اب تک کے جتنے بھی صدور رہے ہیں، وزراء اعظم رہے ہیں، ان کی معلومات فراہم کر دی جائیں۔ تو وہ حکومت جو توشہ خانہ پہ بھنگڑے ڈال رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، انہوں نے کابینہ ڈویژن نے 28 اپریل 2022 کو جواب دیا کہ جناب یہ تو کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے، یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اس سے پتہ نہیں کون سے ریاست کے راز افشاں ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو باقاعدہ طور پہ چھپا لیا گیا کہ جناب یہ ہم نہیں بتائیں گے۔ عمران خان نے ناظرین اس میں کام کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ قوانین بنائے تھے کہ کم از کم 50% رقم دے کے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی تحفہ، اس سے پہلے 10%، 15%، اور گاڑیاں تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے جو توشہ خانہ کے ریفرنس آصف زرداری پہ بنے،
میاں نواز شریف کے پہ اس حوالے سے ریفرنسز بنے، ان کا آج تک فیصلہ نہیں آیا، لیکن پچھلے 3 سال کا یہ فیصلہ کروایا گیا باقاعدہ طور پہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے متعدد قائدین کہتے بھی ہیں۔ اور قوانین میں جو ناظرین تبدیلی ہوئی تھی اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، کابینہ ڈویژن کا یہ باقاعدہ آرڈر، اور یہ تمام، جب آپ اس کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور پبلک فنکشنریز، یعنی کہ کوئی بھی سرکاری افسر ہو، پبلک فنکشنری ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، سینیٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، ان سب نے، ڈپلومیٹ ہو، کوئی فوج کا بندہ ہو، آرمی، نیوی، ایئر فورس، سب نے وہ اگر کہیں باہر جاتے ہیں کسی وزٹ پہ تو وہ تحفے